صوبائی اسمبلی سندھ تو میں عادل قریشی۔ حالیہ دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ جن اقلیتی امور دے وفاقی وزیر کو قتل کر دیتا گیا۔ ایک پاسے تا امن و امان تے سیکیورٹی تے سوالیہ نشان ہے، جنہاں جو دوجے پاسے بین الاقوامی سطح تے پاکستان وچ اقلیت نال تھیون والے سلوک بارے امیج کو خراب کرانے۔ پاکستان دے وچ دہشت گردی نال کیویں نبڑیا بن سکدے؟ اکاؤنٹیبلٹی دے بغیر دہشت گردی دا خاتمہ کیویں ممکن تھی سکدے؟ انہاں سارے ایشوز دے تے اج اساں اراکین سندھ اسمبلی نال گال مہار کرے سوں۔ اچھا، اس وقت جو پاکستان کو دہشت گردی کے جن مسائل کا سامنا ہے، جیسے وفاقی دارالحکومت کے اندر ایک وفاقی منسٹر کو ٹارگٹ کلنگ کر کے جاں بحق کر دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا علاج کیا ہے، اور جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ دہشت گردی کا خاتمہ کس طریقے سے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے آئی ہے تو محترمہ نے واضح الفاظ میں یہ دہشت گردوں کی مذمت کی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ مذمت کی تھی، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے مشرف کے دور سے شروع ہوئی ہے، اور مشرف نے ان کا جو ہے ان کو جو ہے زیادہ جو ہے فری ہینڈ دے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جو دوسری جماعتیں جو ہمارے الائنس میں بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمیشہ ہمارے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پنجاب میں یا جہاں بھی ہوتا ہے دہشت گردی ہوتی ہے وہ لوگ ان کو کنڈیم بھی نہیں کرتے ہیں، اور ان کا میں تو یہ برملا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہماری حکومت کا ساتھ دیتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا جو ملکی سیاست کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ٹارگٹ کلنگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے تو کتنے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے، تاکہ یہ لوگوں کو کم از کم لائف رسک تو نہ ہو، کم از کم ان کی جان کو خطرہ تو نہ ہو۔ یہ چیز ہیں جن کو یقینی بنایا جائے۔ آپ صرف یہ شو کر دیتے ہیں کہ کس نے مارا یا یہ قتل ہو گیا، اس کے پیچھے جو جڑ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جو روٹس ہیں، کاز آف ایول ہے، جو اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب تک مائنڈ سیٹس چینج نہیں ہوں گے، انسان کو انسان نہیں سمجھا جائے گا، یا مائنورٹیز کو مائنورٹیز سمجھ کے ان کو قتل کیا جائے گا، تو یہ تو غلط ہے، یہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش ہے۔ دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے ایک عرصے سے چل رہا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 30 سال سے، اور ظاہر ہے کہ اس کا بیج ہی ہمارے ملک میں بویا گیا ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا افغانستان میں، اور جو جس طریقے سے ان کی نرسری یہاں تیار ہوئی، تو ظاہر ہے اب جو ہماری حکومت ہیں بالکل سنجیدگی سے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہم نے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں کہ دہشت گردی کی ایک ویو جو ہے وہ ہے، اور وہ پوری دنیا میں ہے۔ کبھی آپ کو فضادات جو ہے وہ انڈیا میں بھی نظر آئیں گے، اور یورپ کے ملکوں میں بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کروں کہ اس چیلنج کو اس قوم نے، خاص کر کے پاکستانی قوم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بہت فکر لگی ہوئی ہے کہ اس ملک کو کسی نہ کسی طرح سے ڈسٹربائز کیا جائے، کمزور کیا جائے۔ دیکھیں جی، یہ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا نہایت ہی افسوسناک اور شرمناک اور بزدلانہ عمل ہے، جس کے کہ ہم اس سے ایک میسج جو ہم پوری دنیا کو دے رہے ہیں وہ بہت غلط میسج جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس طرح کے واقعات سے یہ محسوس کرے گی کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہمیشہ مائنورٹیز کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے۔ یہ تو ہمارے پچھلی حکومت کی برائی ہمارے گلے میں آ گئی ہے، اور اس وقت ہر چیز جو جوان ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہو جاتا ہے، وہ ان کو اتنی پالنا دی گئی لاسٹ گورنمنٹ میں کہ ابھی وہ جوان ہو گئے۔ ابھی جب جوان ہو گئے، اس کا پورا معاشرے میں پھیل گئے ہیں، تو ہماری حکومت آئی ہے۔ ابھی ہماری حکومت تو ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا سندھ میں بھی ہمارے ذوالفقار مرزا صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وفاق میں بھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بھائی کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ بلٹ پروف گاڑی لے لیں، لیکن گاڑی پرانی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا۔ اس بھائی کو کہا گیا تھا کہ تھوڑا سیکیور رہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، تو انہوں نے سیکیورٹی خود نہیں اٹھائی۔ اب اس طرح ممکن نہیں کہ ہر ایک بندے کے ساتھ آدمی پولیس والا لگا دے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی مسائل آپ درپیش ہیں پاکستان کو، اس سے ایک عام اور خاص سبھی متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کے ظاہر تدارک کے لیے
हुकूमत ने जो भी एफर्ट्स लिए हैं उसमें लाजमी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले और पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिले, पाकिस्तान की आवाम को सिक्योरिटी मिले, और इन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ही हमने अपनी जद्दोजहद को तेज़ से तेज़ रखा, लेकिन मोहतरमा भी उसका निशाना बनी। इसमें हम सिक्योरिटी लेफ्ट की बात करेंगे तो सिक्योरिटी लेफ्ट उस वक्त भी थी और इस वक्त भी हम मजबूत करने के लिए उन सारे खामियों को, उन सारे पॉइंट्स को जो लीक हैं उनको हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है 3 साल से, लेकिन ये इशू ऐसा है कि अगर हमने अब भी जो है ना इस पे मतलब इस इशू पे इकट्ठे नहीं हुए, इसके खिलाफ मतलब एक्टिव नहीं हुए, स्ट्रगल नहीं की, तो अल्लाह न करे आज ये हमारे जो शहर हैं, मैं कराची की मिसाल दूंगा या दूसरे बड़े शहर हैं, ये टेररिज्म जो है, इस तरह का टेररिज्म जो है मतलब यहाँ तक पहुँचे, और इसमें मतलब हम सब जो है इस पॉइंट पे जो ना इकट्ठे हैं, चाहे हमारी जो ना मतलब पाक फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, मतलब कोई नहीं चाहता कि मुल्क में दहशतगर्दी हो, और जिससे जो है एक आम इंसान पे मतलब इफेक्ट तो पड़ता है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी, दहशतगर्दी होगी तो आपकी बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आती। ईवान च बैठे इन्हां अवामी नुमाइंदियां दी गल महार ते तुसां सुन चुके हो। दहशतगर्दी जै मसाइल बारे अक्सरियत अराकीन असैम्बली दा आखण है जो दहशतगर्दी साबका हुकूमत तो दरपेश मसला है ते हुण यह एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुके है, जेको निबड़न कीते सारी सियासी जमातां को मुतहद थीवना पोसी ते अवाम तो भी अपील की है जो हुकूमत दा साथ देवन। अदील कुरैशी, रोही टीवी, कराची।